الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور ایک نیا سفر، الطریق الی النبوغ العلمی، یعنی وہ راستہ، وہ طریقہ کار جس سے ایک طالب علم مہارت تامہ اور ید طولہ رکھ سکے گا اپنے علم میں، ایک گرفت، ایک مضبوط جاندار ایک ثوابت پر اور اصولوں پر وہ قائم ہوگا۔ وہ کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ آج کل طلبۃ العلم تو بہت ہیں، علم کے ذوق رکھنے والے، شوق رکھنے والے بہت ہیں، لیکن علم میں نبوغ حاصل کرنے والے، فراست اور ذکاوت اور انتہا اور کمال پر پہنچنے والے بہت کم ہیں۔ سپیوں میں چھپے ہوئے موتی ہیں، نایاب اور بہت ہی کم یاب ہوتے ہیں، کم دستیاب ہوتے ہیں۔ تو اس متعلق انشاءاللہ ہم شروع کریں گے یہ کتاب، اور اس کا یہ مختصر موضوعاتی مطالعہ ہے۔ ہم نے لفظی ترجمہ نہیں کرنا، ہم نے ایک ایک حرف پر نہیں جانا، کیونکہ یہ آلموسٹ 350 صفحے سے تجاوز کرتی ہے کتاب، تو ہم نے پورا نہیں کرنا، لیکن ہم اس میں سے جو خلاصۃ الخلاصہ، زبدۃ الزبدہ، بٹر آف دا بٹر، جو اس میں جو مغز ہے اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو شیخ نے تقریباً 10 ابواب ہیں اور اس میں انہوں نے تفصیلی بات کی۔ تو ہم سب سے پہلا باب شروع کرتے ہیں، جس میں جو باب ہے وہ ہے المنہجیۃ فی طلب العلم، یعنی علم حاصل کرنے میں ایک منہجیت۔ منہج کا کیا مطلب ہے؟ راستہ، طریقہ، ایک طریقہ کار، ایک فریم ورک، ایک راستہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ جیسے کہ شیخ فرماتے ہیں کہ المنہجیہ الصحیحہ، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے 2 اصول کے اوپر، شیخ فرماتے 2 بنیاد پر۔ ایک ان یکون سائرا علی منہج الطلب الذی سار علیہ من قبلنا من اہل العلم، یعنی ہم سے پہلے جو علماء، جو فضلاء، جو سلف صالحین جنہوں نے وہ راستہ اختیار کیا علم کا، ان کے راستے پر چلنا۔ اور دوسری چیز ان یوطن نفسہ على ان يكون باذلا للعلم وقته وان لا يمل مهما كان الطريق طويلا، یعنی اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنا لینا، اپنے آپ کو اس چیز کا اپنے اندر یہ ہیبٹ، یہ عادت پیدا کرنا کہ وہ ہر وقت علم کے لیے اپنا وقت صرف کرے، اب علم کے لیے اپنے آپ کو مشغول رکھے اور جلدی بور یا ملال کا شکار نہ ہو۔ اور اس پر شیخ نے امام بغدادی کا ایک قول پیش کیا ہے کہ بعض طلبۃ الحدیث وہ بعض مشائخ کے مجالس میں بیٹھتے، کچھ رأى انه لم يستفد شيئا، کچھ طلبۃ العلم مشائخ کے مجلس میں بیٹھتے کئی وقت تک، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ولم يحصل كبير علم فعزم على تركه فمر على صخرة يقطر عليها ماء قطرة تلو قطرة وقد أثر ذلك الماء في تلك الصخرة فحفر فيها حفرة فتوقف معتبرا ومتأملا ومتدبرا فقال الماء على لطافته قد أثر في هذه الصخرة على كثافتها والله لأطلبن العلم فطلب فأدركه، یعنی اس طالب علم نے کچھ عرصہ وہ شیخ کے پاس پڑھتا، کوئی فائدہ نہیں ہوا تو راستہ چھوڑ کے چلا گیا، پھر جا کے کیا دیکھتا ہے کہ ایک پانی کا قطرہ گر رہا ہے، پانی کا کچھ قطرہ ایک پتھر پر، اور اس پانی جو کتنی کمزور، کتنی لطافت، نزاکت سے بھرپور ہے، اتنی ہلکی سی چیز اس پتھر، سخت پتھر پر اثر کر رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ پانی اپنے اس ہلکے پن کے باوجود اس پتھر، سخت پتھر پر اثر کر رہی ہے تو میں بھی انشاءاللہ طلب علم کروں گا۔ اور انہوں نے اتنی طلب علم حاصل کی کہ وہ بھی کمال پر پہنچ گئے۔ تو اس لیے طالب علم کے لیے ضروری ہے، کیونکہ شیخ بولتے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے طالب علم کے موٹیویشن کو، اس کو عزیمت، اس کو اس چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بولتے کہ یار میں پڑھ کے تھک گیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اس علم کو اس کے راستے سے نہیں حاصل کیا۔
تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ما ہی المنہجیت الصحیحۃ فی طلب العلم، صحیح طریقہ، صحیح منہجیت کیا ہے علم کے حصول میں؟ تو شیخ فرماتے ہیں نمبر 1 ان یکون مخلصا للہ، کہ وہ مخلص ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرے۔ اسی لیے ایک صحیح حدیث میں کیا آئی ہے کہ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما یصنع، اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ طالب علم کے لیے پر بچھاتے ہیں اس چیز سے کہ وہ علم حاصل کر رہے ہیں اور علم کو نشر کر رہے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ طالب علم کے اندر اخلاص ہو۔ اسی لیے سئل الامام احمد، امام احمد سے پوچھا گیا کہ اخلاص، علم میں اخلاص کیسے حاصل کریں؟ تو وہ کہتے ہیں الاخلاص فیہ ان ینوی رفع الجہالۃ عن نفسہ لانہ لا یستوی عالم وجہول۔ اخلاص یہ ہے کہ بندہ یہ نیت کرے کہ میں اپنے آپ کو جہالت سے دور کروں گا، کیونکہ عالم اور جاہل ایک جیسا نہیں ہوتا۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ دوسری چیز ان یکون رفیقا فی طلب العلم، یعنی علم کے حصول میں نرمی اختیار کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، کہ اللہ تعالی یعنی رفیق ہیں، یحب الرفق، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندہ نرمی سے پیش آئے ہر چیز میں، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، جو اللہ تعالیٰ نرمی سے دیتے ہیں، نرمی میں چیزیں دیتے ہیں، وہ سختی میں نہیں دیتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک اور جگہ فرمایا کہ ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا نزع من شيء الا شانه، اگر نرمی، اگر میانہ روی، اگر اچھا انداز کسی بھی چیز میں ہوگا تو وہ اس کو مزین اور خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز میں یہ نہیں ہوگی وہ اس کو بدصورت بنا دیتی ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیف یکون الترفق فی طلب العلم، کیسے ایک بندہ طلب علم میں نرمی اختیار کرے؟ تو شیخ فرماتے ہیں یکون الترفق فی طلب العلم بأن لا یروم طالب العلم العلم جملتا۔ رفق یہ ہے انسان اپنے اوپر رحم، سافٹنس، نرمی یہ کرے کہ وہ ایک دم سارا علم حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے وہ آہستہ آہستہ، اس لیے امام زہری نے کیا کہا یونس ابن یزید کو، لا تکابر علما فإن العلم اودیۃ فأیها اخذته فیہ قطع بک قبل ان تبلغه ولكن خذه مع الليالي والایام۔ بولتے کہ یہ جو علم ہے یہ وادیاں ہیں، تو تم کسی بھی وادی میں جاؤ گے تو تم اس سے بٹنے کی کوشش کرو گے، تو اس لیے تم ایک دم سارا کچھ نہ حاصل کرنے کی کوشش کرو، بلکہ دن اور ایام اور لیالی کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ فمن لا تاخذ العلم جملة فإن من رام اخذه جملة ذهب عنه جملة ولكن ياخذ الشيء بعد الشيء مع الليالي والايام، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سب کچھ ایک ساتھ لینا چاہے گا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر آپ ایک ساتھ ایک ہی رات میں محدث، فقیہ عصر، مناظر اسلام، فاتح قادیان بننا چاہتے، آخر میں آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، آپ کے پلو میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ طالب علم یعنی آہستہ آہستہ علم حاصل کرے۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم تفسیر کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ بجائے کہ ابتدائی چیزیں حاصل کرنے کے ایک دم تفسیر ابن جریر الطبری، کیا ہوگا؟ وہ اس میں اس طرح نہیں حاصل کر پائے گا جس طرح اس کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک بندہ فقہ حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ایک دم مغنی پڑھنے لگ جاتا ہے، یا حدیث پڑھنا چاہتا ہے تو حدیث میں وہ نیل الاوطار، فتح الباری، لیکن وہ کیا مسئلہ ہے، اس میں اس کے ذہن میں وہ علم نہیں بیٹھ پائے گا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ طالب علم یعنی شروع میں ڈیٹیل میں نہ جائے، بڑے بڑے چیزوں میں یعنی اپنے آپ کو بنیادی چیزوں پر رکھے۔ اور اسی لیے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا نا وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، ربانی بنو۔ ربانی کیا ہے؟ امام ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں اس کی تفسیر کی ہے، الربانی هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره۔ ربانی شخص کون ہے؟ وہ ہے جو لوگوں کو چھوٹی چیزیں پہلے سکھاتا ہے بڑی سے پہلے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ طالب علم ان چیزوں میں خیال رکھے۔ اور تیسری چیز ان یکون مواصلا فی طلب العلم، کہ وہ طلب علم کا وقت جاری و ساری رکھے اور اس میں اپنی اس کو پرائرٹی میں شامل کرے۔ اور اسی طرح شیخ فرماتے ہیں کہ طالب علم یعنی اپنے اوقات کو یعنی تقسیم کرے علم کے حصول کے لیے۔ اور اسی طرح یعنی شیخ نے یہ بھی فرمایا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے عمر کے آخری حصے میں بھی علم حاصل کر رہے تھے، اور اسی طرح بہت سارے علماء
اور فضلاء جو ہیں اپنے موت کے وقت علم حاصل کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ما هو المنهج فی طلب العلم، یعنی علم کے حصول میں کیا منہج ہونا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شرعی علوم مختلف اور متنوع ہیں، اور اس کے دو قسم ہیں۔ اولا علوم اصلیہ، اصلی علوم، بنیادی علوم۔ دوسری علوم مساعدہ، وہ علوم جو اصلی علوم کے خادم ہیں، جس کو ہم لوگ علوم الاعلیٰ کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں علوم صناعیہ، ٹھیک ہے۔ اور جو علوم شرعیہ جو اصلیہ ہے وہ کیا ہے؟ اس میں علم الکتاب والسنہ، اور اس کے اندر کیا آ جاتی ہیں؟ توحید، فقہ، تفسیر، حدیث، یہ ساری کیا ہے؟ علوم شرعیہ۔ اور جو اصول علوم شرعیہ مساعدہ جو مددگار ہے وہ کیا ہے؟ اصول تفسیر، اصول حدیث، علوم القرآن، مصطلح الحدیث، اصول فقہ، نحو، علم اللغہ، اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح یعنی یہ بنیادی باتیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تفسیر میں ہم کیسے یعنی تأصیل، کیسے ہم اس میں منہجیت حاصل کریں؟ تو شیخ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز جو ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے تفسیر میں کہ وہ بتفسیر مختصر جدا، سب سے مختصر ترین تفسیر کو پکڑے، ٹھیک ہے۔ خاص کر اگر وہ حافظ قرآن ہے تو وہ بہت زیادہ یعنی مختصر پڑھے۔ تو شیخ فرماتے ہیں اس میں نارملی علماء جو ہے تفسیر جلالین کا وہ انتخاب کرتے ہیں، مفید ہے، نافع ہے، لیکن اس میں کچھ تعویلات ہیں، کیونکہ اس کی تصنیف جلالین نے کی۔ کون جلالین؟ جلال الدین المحلی و جلال الدین السیوطی۔ تو اس لیے ان آیات میں ان کی تفسیر میں یعنی یہ تفسیر الجلالین میں کچھ محل نظر چیزیں ہیں، تو اس لیے شیخ فرماتے ہیں کہ بعض علماء اس کی ریکمنڈیشن کرتے ہیں۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ ابتدائی طور پر ایک طالب علم کے لیے چاہیے کہ وہ مختصر تفسیر پکڑے، پھر وہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسے یہ چیز پتا کرے کہ اب یہ تفسیر جو چھوٹی ہے یہ مکمل ہو گئی، اب میں دوسری میں چھلا ماروں۔ تو شیخ فرماتے ہیں الجواب استطاعتک ان تفسر السورۃ علی نفسک مثلا، یعنی آپ کے اندر یہ استطاعت پیدا ہو جائے کہ آپ خود بخود وہ تفسیر کر پائیں ایک سورت کی۔ مثال کے طور پر سورۃ الشمس وضحاها، اگر آپ خود بخود آپ اس تفسیر کو بند کریں اور خود بخود تفسیر کریں، اگر آپ صحیح طریقے سے اس کی تفسیر کر سکے بغیر یعنی لکنت کے، بغیر یعنی للچائے، بغیر یعنی اٹکے، اور صحیح واضح طور پر، تو آپ سمجھ لیں کہ اب آپ نے یہ ابتدائی مختصر تفسیر پوری کر لی ہے۔ اب آپ اس کے بعد تھوڑا نیکسٹ لیول پہ جائیں۔ مثلا تفسیر جلالین کے بعد شیخ بولتے ہیں تفسیر ابن سعدی یا تفسیر البغوی یا تفسیر ابن کثیر، یا ان میں سے کسی مختصرات میں جس میں یعنی کوئی اعتراض نہ ہو، اس طرح کے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے انسان کے اندر یہ پیدا ہوگا کہ اگر وہ تفسیر ابن کثیر پڑھتا ہے اور تفسیر بغوی پڑھتا ہے اور وہ اس کی تفسیر کرنے لگے تو سمجھ لے کہ اب وہ ایک تھوڑے سے نیکسٹ لیول پہ پہنچ گیا ہے۔ اور ایک لمحے بعد مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر اردو میں مثلا ایک بندہ قرآن ورد پڑھتا ہے روزانہ پارہ مثلا، اور ایک ہو ختمۃ التدبر تفسیر، ختمۃ التفسیر، یعنی سال میں کم از کم ایک تفسیر پڑھے۔ مثال کے طور پر پہلے سال اردو میں اگر پڑھنا ہے تو ہم پڑھیں گے احسن البیان پہلے سال، پھر اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ کیا میں ترجمہ تفسیر کر پایا ہوں، پھر میں کیا کروں گا، میں اس کے بعد نیکسٹ لیول پہ جاؤں گا، دوسرے لیول میں۔ اسی طرح پھر انسان اپنے مراتب اور اپنے لیول پہ اوپر چلے جاتا ہے۔ دوسرا جو اب شیخ نے ایک اور تفصیل اور تدرج کے بارے میں بات کی، وہ ہے علم التوحید، کہ کیفیت التأصیل والتدرج فی علم التوحید، توحید میں کیسے بندہ اپنے آپ کو اوپر لے جائے۔ شیخ فرماتے ہیں التوحید قسمان، توحید دو قسم کے، ایک ہے القسم الاول العقیدہ العامہ، عام توحید، عام عقیدہ۔ دوسرا قسم الثانی توحید العبادہ، عبادت کی توحید۔ یعنی شیخ فرماتے ہیں کہ هذا تقسیم للتوحید من حيث هو علم العقیدہ العامہ الفت فيها کتب، اس میں مختلف یعنی عقیدہ عامہ میں مختلف کتابیں ہیں۔ مثال کے طور پر شیخ فرماتے ہیں لمعۃ الاعتقاد الواسطیہ لشیخ الاسلام ابن تیمیہ، ومنها العقیدہ طحاویہ۔ اسی طرح مختلف جو کتابیں ہیں جس میں ارکان ایمان، ارکان اس طرح کے مختلف چیزیں جس میں ذکر کی گئی ہیں۔ تو آپ کس طرح پڑھیں گے؟ عقیدۃ اہل السنہ والجماعہ، آپ اس کو ایک ترتیب سے لے کے جائیں گے۔ نمبر 1 ایک مختصر کتاب، آپ اس کو ایک شیخ کے پاس پڑھیں گے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ آئے تو آپ اس میں سوال کریں گے۔ مثال کے طور پر شیخ فرماتے ہیں تو تأخذ مختصرا، سب سے پہلے ایک مختصر لیں گے، مثلا لمعۃ الاعتقاد،
بولتے اس کو یاد کرے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر یاد نہ ہو تو اس کو بار بار پڑھیں۔ اور شیخ فرماتے کہ کچھ طلبہ ایسے ہیں جو کتاب کو لیتے ہیں اور اس کا کچھ بھی نہیں جانتے، اور استاد سے پڑھتے ہیں، صرف اسی تک اور اٹک جاتے ہیں جدھر استاد نے پڑھا۔ بولتے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسائل الکتاب و مباحث جان لے، ایک بار وہ لمعۃ الاعتقاد سے گزر جائے، اس کے مسائل سے گزر جائے، پھر وہ جا کے ثم بعد ذلك تقرأ على معلم او شیخ، پھر جا کے آپ ایک استاد، ایک معلم، ایک شیخ سے پڑھیں گے، پھر وہ آپ کے سامنے شرح کرے گا، آپ کے سامنے آپ اس کو پڑھیں گے، اس کو یاد کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور بولتے جب آپ کو یہ پکا ہو جائے کہ یار اب میں الحمدللہ میں نے لمعۃ الاعتقاد میں ماشاءاللہ میں مضبوط ہو گیا ہوں، پھر تنتقل بعدہ الی الواسطیہ، پھر آپ اس کے بعد واسطیہ میں جائیں گے۔ مثال کے طور پر شیخ فرماتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ اب میرا لیول اچھا ہو گیا، میں نیکسٹ لیول پہ جا سکتا ہوں؟ تو شیخ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر کچھ طلبۃ العلم یعنی کیا کرتے ہیں، عبارت پڑھی، آپ نے اس کی تشریح کرنی، آپ نے دیکھنا کہ کیا آپ نے اس کی تشریح اچھے انداز میں کی ہے، علمی انداز میں کی ہے، یا آپ نے اس کا مفہومی غلط نکال دیا۔ مثال کے طور پر انہوں نے مثال دی ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ عقیدہ واسطیہ میں کہتے ہیں ھذا اعتقاد الفرقۃ الناجیہ من اہل السنۃ والجماعہ۔ اب آپ اس میں شرح کریں گے کہ فرقہ ناجیہ کون ہے، اہل السنہ والجماعہ کون ہے، یہاں تک کہ آپ یہ جان لے کہ اہل السنہ والجماعہ کون ہے، فرقہ ناجیہ کون ہے۔ مثال کے طور پر صفت علو اللہ اور استواء علی العرش، اس کے مسائل میں کیا کہا ہے یعنی ابن تیمیہ نے واسطیہ میں، تو پھر آپ اس طرح یعنی علم کا مذاکرہ کریں گے، معارضہ کریں گے، مدارسہ کریں گے۔ معارضۃ العلم، مدارسۃ العلم، مذاکرۃ العلم، یہ تین چیز کیا مطلب، گروپ سٹڈی، ایک دوسرے کے ساتھ مناقشہ، اسی کے اوپر یعنی آپ ڈسکشن کریں گے۔ اس لیے دیکھیں نا یہ سلف کا طریقہ ہے، سلف مذاکرہ کرتے تھے، ایک دوسرے سے ڈسکشن کرتے تھے انہی مسائل۔ مثال کے طور پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اس میں آتا ہے کہ انہ صلی العشاء ہوا و ابو زرعۃ الرازی، یعنی امام احمد بن حنبل اور ابو زرعۃ الرازی دونوں نے نماز عشاء پڑھی، پھر ثم دخل الى المنزل فما زال يتدارسان الى اذان الفجر، عشاء سے لے کے فجر تک وہ مذاکرہ کرتے رہے پوری رات۔ کیف یتذاکرہ، کیسے، اس طرح ایک بندہ ایک سند پیش کرتا اور حدیث، دوسرا دوسری سند متن، پھر دوسرا شرح کرتا اور اس کے اوپر علماء کے کیا اقوال ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے انسان کے ذہن میں علم قرار پاتا ہے۔ اور کیا چیز انڈیکیٹر ہے، کیا چیز اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کو یہ کتاب سمجھ میں آ گئی، آپ نے اگر وہ کتاب بند کی اور اس کی شرح کرنی شروع کر دی اور آپ 100% صحیح جواب دے رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح سمجھ گئے ہیں، اب آپ نیکسٹ لیول پر جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے شیخ فرماتے ہیں کہ اس لیے ضروری ہے کہ ایک طالب علم کا ایک ساتھی ہو، ٹھیک ہے۔ پھر شیخ فرماتے ہیں جب آپ واسطیہ سے ختم ہو جائے، حمویہ میں جائیں، پھر اگر حمویہ یا پھر طحاویہ، یا پھر اسی طرح شیخ فرماتے ہیں کہ آپ واسطیہ کے بعد ابن تیمیہ کے جو کتابیں ہیں اس میں آپ چلے جائیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو نعوذ باللہ جن کے پاس علم نہیں ہے لیکن وہ جا کے فتاویٰ پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، مجموع الفتاویٰ، ٹھیک ہے۔ مجموع الفتاویٰ میں کئی ایسے مسائل ہیں، یعنی وہ ضروری یہ ہوتی ہے کہ وہ ابن تیمیہ کے کلام کو پڑھ کے تھوڑا شوخیہ مارنا چاہتا ہے، اس لیے وہ ضروری ہے کہ طالب علم یعنی واسطیہ، حمویہ، لمعۃ الاعتقاد، پھر شیخ فرماتے ہیں مثلا کتب السنہ سلف، مثلا کتاب السنہ امام احمد بن حنبل کی، الایمان لابن مندہ، اسی طرح کتاب التوحید لابن خزیمہ، التوحید لابن مندہ، یہ سارے بڑے مسائل، بڑے کتابیں پڑھیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں ہم تأصیلی گفتگو کی ہے، تو اس میں مثلا بندہ جانے گا کہ معنی کیا ہے، ان کا معنی کیا، ان کے کیا مثالیں کیا ہے، تو یہ سارا بہت ضروری ہے۔ اب تیسری چیز جو شیخ بات کر رہے ہیں کہ علم الحدیث میں، تو شیخ فرماتے ہیں سب سے پہلے علم الحدیث میں جو منہجیت اور تأصیلیت ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1 وہ 40 نوویہ یاد کریں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اگر آپ آج کل کے بہت سارے طلبہ سے پوچھیں کہ انہوں نے 40 نوویہ تک یاد نہیں کی، تو اس لیے ضروری ہے کہ بندہ 40 نوویہ یاد کرے بڑے بڑے کتابوں کے اوپر جانے سے پہلے۔ بندہ ایک دم بلوغ المرام، نیل الاوطار، سبل السلام، فتح الباری میں چھرا مار رہا ہوتا ہے اور اس نے 40 نوویہ یاد ہی نہیں کی ہوتی، اس لیے بہت ضروری ہے کہ بندہ 40 نوویہ یاد کرے، اور یہی وہ راستہ ہے یعنی اس کا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں کہ آپ 40 نوویہ یاد کرنے کے بعد اس کو فاتحہ کی طرح یاد کریں، پھر اس کی شرح امام نووی نے کی ہے وہ دیکھیں، اور اسی طرح شرح ابن دقیق العید، اسی طرح ابن رجب الحنبلی نے بھی،
ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی مسجد میں درس شروع کرنا ہے تو 40 نویہ کا شروع کریں، پھر اس کے بعد آپ جائیں گے عمدۃ الاحکام میں، حدیث میں، پھر اس کے بعد آپ جائیں گے بلوغ المرام میں۔ اگر یاد کر لیں تو کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر وہ نہ ہو سکے تو عمدۃ الاحکام یاد کر لیں۔ پھر اس کے بعد آپ جا کے کتب الستہ پڑھنا شروع کریں گے اساتذہ کے پاس۔ لیکن ضروری ہے کہ آپ کتب الستہ شروع نہ کریں تب تک جب تک آپ اساتذہ سے اس سے پہلے والی ابتدائی کتابیں نہ پڑھ لیں حدیث کی، ورنہ ہمارے ہاں ایک دم بچے چھلانگ مارنا شروع کر دیتے اور آخر میں ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر اور عمل کی توفیق دے۔ یہ ہم نے مختصر موضوعاتی مطالعے میں الحمدللہ یہ ابھی پہلا ہمارا قسط ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے قسط میں ملیں گے اور اس میں ہم مثلا فقہ پہ کیسے تأصیل کریں، باقی علوم میں کیسے تأصیل کریں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔